محدثین اور سیرت نگاروں نے اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی خصائل و خصائص کے ساتھ ساتھ آپ کے ظاہری حسن و جمال کو بھی موضوع سخن بنایا ہے۔ جمال مصطفی کی تابانیوں اور ذوفشانیوں سے منور ہونے والے خوش نصیب صحابہ کرام اپنے محبوب کے رخ انور کے حسن و جمال کا والہانہ انداز میں تذکرہ کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے چند ایک احادیث پیش خدمت ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں سب سے بڑھ کر تھے اور اپنے اخلاق و کردار میں بھی سب پر فائق تھے۔ حضرت براء بن عازب سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور شمشیر کی مانند تھا؟ فرمایا نہیں، بلکہ چاند کی طرح حسین و جمیل تھا۔ شمشیر کی تشبیہ میں گلائی مفقود ہے، اس لیے انہوں نے چاند سے تشبیہ دی کہ چاند میں چمک دمک بھی ہے اور گلائی بھی۔ حضرت جابر بن سمرہ سے یہی سوال ہوا تو فرمایا نہیں، بلکہ آپ کا رخ انور سورج اور چاند کی طرح روشن، چمکدار اور گلائی لیے ہوئے تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین و جمیل کسی اور کو نہیں پایا، یوں معلوم ہوتا کہ آپ کے رخ انور میں سورج رواں دواں ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ چاندنی رات میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع ملا۔ آپ نے ایک سرخ پوشاک زیب تن کر رکھی تھی۔ میں کبھی آپ کے رخ انور پر نظر ڈالتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا۔ کافی دیر یہی سلسلہ جاری رہا اور بار بار تجزیے کے بعد بالآخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14ویں کے چاند سے زیادہ دلربا اور حسین و جمیل ہیں۔ علامہ علی القاری لکھتے ہیں کہ چاند کا نور سورج کے نور سے مستعار ہے، اس لیے اس میں کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے، حتیٰ کہ کبھی تو بالکل بے نور ہو جاتا ہے، جبکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کا نور دن رات میں کسی وقت بھی جدا نہیں ہوتا، کیونکہ چاند کے برعکس یہ آپ کا ذاتی وصف ہے۔ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ ماء میں نشان سوختہ، یعنی شق القمر کے معجزہ کے موقع پر ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارکہ چاند کی جانب اٹھی تھی، آج تک چاند کے سینے میں اس کا نشان موجود ہے۔ اور امام احمد رضا قادری آپ نے اپنے شعر میں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کے بجائے آپ کی انگشت مبارکہ کی رعنائی کو بھی چاند پر فوقیت دی ہے کہ جب چاند آپ کی انگشت کی تجلیات سامنے مغلوب ہو گیا تو چہرے کے حسن کا مقابلہ کیا کر سکتا تھا۔ ایک اور موقع پر آپ نے کہا کہ رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی، رہ گیا بوسہ دے نقش کف پا ہو کر، یعنی چاند نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی تجلی دیکھی تو گویا پاؤں کے تلووں کی طرح پیکرے عجز بن کر اسے بوسہ دیا۔ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر خوش ہوتے تو آپ کے چہرے انور سے نور کی شعائیں پھوٹتی دکھائی دیتی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے آپ کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ربی بنت معوذ سے عرض کی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بتائیں، تو انہوں نے فرمایا میرے بیٹے، اگر تو ان کی زیارت کرتا نا تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا گویا طلوع ہوتے ہوئے آفتاب کی زیارت کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسن نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ سے عرض کی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ بتائیں۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بہت عظیم الشان دکھائی دیتے تھے اور آپ کا چہرہ انور 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر حسین اور خوش منظر تھے، جو بھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا تو آپ کی توصیف و ثنا کرتا اور آپ کے چہرے کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر پسینے کے قطرے یوں محسوس ہوتے تھے جیسے موتی ہوں۔
ابو اسحاق ہمدانی کہتے ہیں کہ حج کے موقع پر میری ایک صحابیہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ 14ویں کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھے۔ میری نگاہوں نے ایسا حسین انسان نہ تو آپ سے پہلے کبھی دیکھا ہے اور نہ آپ کے بعد۔